بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے عبادت کا مفہوم۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ عبادت میں وہ تمام اعمال شامل ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائے ہیں اور جن کے ذریعے اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح سید قطب رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو عبادت نہ بن سکے، یعنی ہر وہ کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ عبادت کہلا سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی ایک جامع تعریف بیان کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ عبادت ایک جامع نام ہے ہر اس چیز کا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ وہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں، وہ اقوال بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ اعمال و اقوال ظاہری بھی ہو سکتے ہیں اور باطنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کھلے عام بھی ہو سکتے ہیں، چھپے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جامع تعریف ہے عبادت کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبادت یا بندگی جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے یا بندگی ہے، اس کے 3 بنیادی عناصر ہیں جن سے مل کے عبادت یا عبودیت یا عبدیت یا بندگی بنتی ہے۔ پہلا عنصر ہے محبت اللہ کے ساتھ، شدید ترین محبت۔ دوسرا عنصر ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت کے راستے میں اگر کسی بھی مخلوق کی اطاعت آ جائے تو اسے چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اور تیسری چیز ہے دوستی اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ گہری ترین دوستی، یعنی شدید ترین محبت اور انتہا درجے کی اطاعت اور گہری ترین دوستی، ان تینوں کو ملاتے ہیں تو عبادت بنتی ہے، اور اس شخص کو عبد کہتے ہیں، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، جو ان تینوں عناصر کو ملا کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ محبت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف فرماتے ہیں کہ ان کی جو محبت ہے اللہ کے ساتھ شدید ترین ہوتی ہے، بلکہ وہ لوگ جو اللہ سے محبت شدید ترین طریقے سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں مشرک کہتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو، غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ پھر مومنوں کے ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کی محبت اللہ کے ساتھ شدید ترین ہوتی ہے۔ اسی طرح اطاعت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ ہر وہ اطاعت جس میں خالق کی نافرمانی شامل ہو وہ نہیں کی جائے گی، وہ کسی کی بھی ہو۔ یعنی کوئی بھی
ہستی، کوئی بھی اتھارٹی آپ ذہن میں لے آئیں، وہ آپ کو کوئی حکم دے اور اس حکم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو وہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اسی طرح دوستی کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتخذنی ربی خلیلا ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن محبت الاسلام و اخوتہ، کہ میرے پروردگار نے مجھے گہرا دوست بنا لیا ہے۔ خلیل کہتے ہیں گہرے ترین دوست کو، عزیز ترین دوست، جیسے ہم بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں، کہ میرے پروردگار نے مجھے خلیل کے طور پہ چن لیا ہے، بہترین دوست بنا لیا ہے۔ اور اگر مجھے یہ اختیار دیا جاتا کہ دنیا والوں میں سے کسی کو اپنا بہترین دوست بناؤ تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا بہترین دوست بناتا، لیکن ان سے میری محبت ہے اور وہ میرے دینی بھائی ہیں۔ تو یہ تینوں عناصر جو ہیں، محبت، اطاعت اور دوستی، یعنی محبت کا انتہائی درجہ، اطاعت کا انتہائی درجہ اور دوستی کا بھی انتہائی درجہ، جب یہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو عبادت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب دیا ہے معراج کے موقع پر، یعنی یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت افزائی کی ہے، تو اس موقع پر جو خطاب دیا ہے وہ عبد کا ہے، اللہ کا بندہ۔ ارشاد ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سفر پر لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر معراج کا سفر شروع ہوا۔ تو ناظرین، یہ عبادت کا مفہوم ہے کہ عبادت اللہ کی بندگی، اور یہ اس کے عناصر ہیں جس میں شدید ترین محبت ہے، اطاعت ہے اور گہری ترین دوستی ہے۔ اس مفہوم کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ اگر آپ قرآن مجید کا شروع سے مطالعہ کریں، سورہ فاتحہ سے، اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، آپ پڑھتے جائیں تو جو پہلا حکم مل رہا ہے وہ یہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کی جائے۔ تو کیسے عبادت کی جائے، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا قرآن مجید میں، کہ طریقہ وہ ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے، بہترین آئیڈیل ہے جسے آپ فالو کر سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر سکتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی مطلوب ہے تمام عبادات میں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام کو نماز پڑھنا سکھائی اور فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام کے ساتھ حج کیا اور فرمایا، خذوا عنی مناسککم، کہ اپنے جو حج کے طریقے ہیں، حج کے جو تفصیلی جزئیات ہیں، اس عظیم عبادت کی جزئیات، وہ مجھ سے سیکھ لو، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ اسی طرح باقی جو عبادات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں۔ تو ناظرین، مومن کا ہر عمل عبادت ہے، اور اس میں کوئی دوئی نہیں ہے کہ بھئی یہ دینی کام ہے، یہ دنیاوی کام ہے۔ دنیاوی کام بھی عبادت بن سکتے ہیں اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کیے جا رہے ہیں،
کیونکہ جیسے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو عبادت نہ بن سکتا ہو، عبادت نہ کہلایا جا سکتا ہو۔ بلکہ حدیث میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آتا ہے۔ ہوا یوں کہ چند صحابہ جو مالی طور پر کمزور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت لے کر گئے۔ یوں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جو امیر لوگ ہیں یہ سارے کے سارا اجر لے گئے ہیں اور ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن انہیں ہم پر جو فوقیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، ہمارا کیا قصور ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں رکھیں جن کے ذریعے تم وہ اجر پا سکتے ہو جو صدقات کا اجر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا اجر ایسے ہے جیسے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ آپ الحمدللہ کہتے ہیں، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آپ کسی کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، کسی کو برائی سے روکتے ہیں، ان سب کا اجر ہے جیسے آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اور آخر میں آپ نے ایک دلچسپ بات کی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو تو اس میں بھی اجر ہے، جیسے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اتنا اجر ہے۔ تو صحابہ کرام بہت حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، تو اس میں اجر کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہی کام تم کسی ایسی خاتون کے ساتھ کرو جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کی بیوی نہیں ہے، تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ گناہ تو ہوگا، تو زنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح اگر آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو اس میں اللہ نے اجر رکھا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اس میں اللہ نے اجر رکھا ہے اور اسے عبادت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الایمان بضع و70 شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ جو ایمان ہے اس کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ ہم یہ اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور جو اس کا ادنا ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی مضر چیز لوگوں کے راستے سے ہٹا دیں، لوگوں کا راستہ صاف کر دیں۔ پھر فرمایا کہ حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کی ایک حصہ ہے، اس کی ایک قسم ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو نیکی کے اعمال ہیں، ان کو قبول ہونے کے لیے 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، یعنی نیت میں دکھلاوا نہ ہو، شو آف کرنا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کے لیے خالص ہو کر صرف اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہم وہ کام کریں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو، یعنی ہم نے اپنی طرف سے کوئی کام گھڑ نہ لیا ہو اور اسے زبردستی دین میں داخل نہ کر دیا ہو، کیونکہ اسے بدعت کہتے ہیں کہ وہ ایجاد جو ہم اپنی طرف سے کریں اور اسے دین میں شامل کر لیں، وہ بدعت کہلاتی ہے۔ یعنی نیک کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ مختصراً عبادت کا مفہوم ہے کہ عبادت سے کیا مراد ہے، اور پھر یہ کہ ہم عبادت کس طرح کریں۔ زمانہ جاہلیت کی ایک شخصیت ہیں زید بن عمر، یہ اس گروپ میں تھے جسے حنفاء کہا گیا ہے، یعنی یہ بت پرست نہیں تھے اور
اپنے تئیں دین ابراہیم کو فالو کر رہے تھے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اکثر خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ تو اکیلا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میں تیری عبادت کیسے کروں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے یہ مسئلہ حل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عبادت کا جو صحیح تصور ہے، صحیح مفہوم ہے، اسے جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد